ذہنی طور پر فکری طور پر اپنے یہی معاملہ عقیدہ رسالت کا ہے. آپ مضبوط ہو جائیں کہ ہم نے نبی پاک کی غلامی کرنی. ہم نا میلاد شریف والے دن حضور کے غلام ہوتے ہیں، جمعے والے دن حضور کے غلام ہوتے ہیں، معراج شریف والے دن، شب برات والے دن، رمضان والے دن غلام ہوتے ہیں. اور جس دن بیٹے کی شادی کرتے ہیں ناراض ہو گیا ہو، میں ٹوٹ جانا چھیتی. توجہ تو کریں نا کیا کہہ رہا ہوں. جس دن شادی کرتے ہو، جو حضور کا غلام ہے نا اسے شرم نہیں آتی حضور کی غلامی کرتے، اسے تو فخر محسوس ہوتا ہے، تو ناز کرتا ہے حضور کا غلام ہو. ناز. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ محسوس کرے کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی. میں اب جناب میں ولیمے والے دن بھی نعت شروع کر لوں، مہندی والے دن بھی نعت. کہتے ہیں لوگ جو کہیں پکے لوگ، پکے مضبوط باتیں. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن گئے. لوگوں کے پاس پیسے آ جاتے ہیں نا تو پھر انہیں 11ویں شریف کی دلیل ہی کو نہیں ملتی. ان کی دادی پردادی 11ویں پکاتی تھی. 4 پیسے آ جائیں تو پھر لوگوں کو میلاد شریف کی دلیل ہی نہیں ملتی. پھر لوگ سمجھتے ہیں نا کہ نئی نئی باتیں کرنا فیشن ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن گئے. گورنر دسترخوان پہ بیٹھے تھے، کئی ملکوں کے وزیر سفیر آئے ہوئے تھے، کھانا کھایا جا رہا تھا. آپ فرمایا یہ گیا ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کھانا دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش کر دے گا. دسترخوان بچھائے اس لیے جاتا ہے کہ صاف رہے جگہ. ایک لقمہ گرا تو حضرت سلمان فارسی نے اٹھا کے کھا لیا. مشورے دینے والے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بچے بھی سمجھاتے ہیں کہ ابا جی حالات بدل گئے، اب دور وہ نہیں رہا. تو ایک نے نا حضرت سلمان فارسی کے کان میں کہا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا کہیں گے، انہیں کھانا نہیں ملتا، آپ رہنے دیں میں اٹھا لوں گا. آپ نہ اٹھائیں. پکے تھے حضور کی غلامی میں، پکے. اور ان کو انشراح صدر تھا کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں. ایسے نہیں کہ اس بات میں تھوڑی سی پریشانی ہے، وہ ان کو کبھی شوق آیا ہو کہ نہیں تھوڑا سا پینٹ کوٹ بھی ہو ہی جاتا کبھی تو اچھا تھا معاذ اللہ، یہ ڈیزائن بھی تھوڑے، نا پکے کھڑے. کہا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی جلال میں آ گئے. حالانکہ کان میں بات ہوئی تھی، کان میں جواب دے سکتے تھے. فرمانے لگے چپ کر، تو کیا کہتا ہے میں ان 4 دنیا داروں کے لیے اپنے نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دوں. فرمانے لگے میں تو مدینے کے باغوں سے کھجوریں اتار کے بیچا کرتا تھا، یہ آج میرے سر پر جو عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، یہ حضور نے مجھے عزت دی. مجھے کچھ شرم آتی ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ لوگ جس نے جو کہنا ہے وہ کہے، غرض نہیں، ہم نے تو اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے. آپ جب پکے ہو جاتے ہیں نا، پکے فکری طور پر، پھر مزہ آتا ہے. پھر مزہ، آپ یقین کریں میں نے وہ نوجوان دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ابا جی آپ برادری کو لے کے چلیں چاہے نہ لے کے چلیں، میری شادی پہ بینڈ باجہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ میرا رشتہ مدینے والے رسول کے ساتھ ہے. وہ صاف صاف کہتے ہیں، صاف کہ کام وہ ہوگا جو حضور نے بتلایا ہے. یہاں کوئی جہیز کا مطالبہ نہیں ہوگا، یہاں کوئی غیر شرعی حرکت نہیں ہوگی. آپ مضبوط ہوں حضور کی غلامی، مضبوط ہوں. آپ اپنے آپ کو، میں نے ایک تو میں سفر بڑا مجھے کرنا پڑا، تھک گیا ہوں، اور دوسرا یہ کہ زیادہ تقریر لمبی کرنے کی میری طبیعت بھی نہیں ہوتی. ایک دفعہ صحابہ نے مشورہ کیا تھا بیٹھ کے کہ حضرت عمر کا کرتا بڑا پرانا ہے، ان سے کون نیا کرتا پہن. اس کے لیے باقاعدہ میٹنگ ہوئی مسجد میں. نذرانے کس کو برے لگتے ہیں، جوڑے کس کو برے لگتے ہیں، نئے نئے جوتے، نئے نئے ڈیزائن کس کو برے لگتے ہیں. حضرت عمر سے کہنا ہے کہ کرتا نیا پہنے. کہنا چاہیے بالکل جی، کہنا چاہیے. بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں تو جنگوں کا دور رہا، بظاہر اتنی وسعت نہیں تھی. حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی، اب تو بڑے بڑے مال آ رہے ہیں، بحرین سے اتنا مال آیا، مال غنیمت، تو اب سب کو ملتا ہے، تو عمر کو بھی ملتا ہے حصہ، تو ایک کرتا نیا لے لیں. کہنا چاہیے. ایک صحابی کہنے لگے کہنا تو چاہیے پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے، اس کا نام بتاؤ جو کہیں گے. انہوں نے کہا جی ہے ہمارے پاس. کہا کون؟ کہا سیدنا مولا علی شیر خدا. ان سے کہتے ہیں وہ جناب عمر سے بات کرے گی.
حضرت مولا علی شیر خدا سے کہا جناب یہ مسئلہ ہے. جناب عمر سے کہنا ہے بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں, یہ وہی 17 پیوند کرتے کو لگے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. ان سے کہنا ہے کہ کپڑے کرتا نیا خریدے. حضرت مولا علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے, کہنا بھی چاہیے, اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ میری مانتے ہیں, پر یہ بات میں نے بھی کوئی نہیں کرنا. میں عمر کو جانتا ہوں تو میں نے نہیں کرنی. کہا جناب پھر؟ فرمانے لگے ایک جگہ تمہیں بتاتا ہوں, وہاں جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کہا وہ کون سی؟ کہا سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو رضی اللہ تعالیٰ, ماں ہے نا مومنوں کی, تو ان کا درجہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے پیغام بھیجا, فاروق اعظم دوڑے گئے, جا کے پردے کے پیچھے پہ, اماں جی میں نے دیر تو نہیں کر دی آنے جانے میں, میرے لیے حکم. تو سیدہ پاک فرمانے لگی امیر المومنین بڑے بڑے وزیر سفیر آتے ہیں, اور اب اللہ نے وسعت بھی دے دی ہے, لوگوں کو 50 ہزار دینار ملتے ہیں بدری صحابہ کو, آپ کو بھی حصہ ملتا ہے, تو ایک کرتا نیا لینے میں کیا حرج ہے؟ لے لیں, لوگوں کے بیچ بیٹھنا ہوتا ہے, اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے. حضرت عمر ہر جگہ سوال جواب نہیں ہوتے, ہاں کچھ جگہ چپ بھی کر رہنا چاہیے. جناب عمر کہنے لگے اماں جی ٹھیک ہو گیا, آپ جیسے حکم کریں گی میں ویسے تیار ہوں, لیکن اگر اجازت دیں تو ایک بات کر لوں. سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیجئے. تو جناب عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو کرتا میں نے پہنا ہے نا, حضور کے زمانے میں میں یہی پہنتا تھا. حضرت صدیق اکبر کے ساتھ جب میں بیٹھتا تھا نا, یہی رنگ ہوتا تھا ہمارا. ہم نے یوں ہی وقت گزارا, یہی ہماری اصل. اسی غریبی میں ہم اکٹھے رہے, اسی میں بدر, احد, حنین, خندق دیکھی. آپ کہتی ہیں حکم کرتی ہیں تو میں خرید لیتا ہوں, لیکن یہ وہ میری کیفیت ہے جو حضور کے سامنے دل کرتا ہے اسی طرح نبھا جاؤں. لے سجنا سا توڑ نہیں پائی, دل کرتا ہے اگر آپ حکم کریں تو میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. حضرت عمر بات کر کے خاموش ہو گئے, تو سیدہ عائشہ صدیقہ ہیجکیاں لے کے رونے لگی. کہا عمر آپ جائیے, آپ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. صحابہ منتظر تھے کہ ہم پوچھیں گے سیدہ سے کیا بنا. حضرت عمر گئے تو وہ لوگ سامنے آئے, اماں جی کیا بنا؟ تو جناب عائشہ صدیقہ کہنے لگی جو تم کہتے وہ بھی ٹھیک ہے, پر جو عمر کہتا ہے وہ بالکل ہی ٹھیک ہے. بالکل ہی وہ راضی رہتے تھے حضور کے طریقے پر چلتے. انشراح صدر تھا, قلبی وابستگی تھی, ذہن کھل گئے, اب انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی. ایک بات آخر میں اور کرتا ہوں, اس کو بھی سننا. یہ قبر حشر کے مسئلے میں جو بڑا بعض لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں نا, بالخصوص یہ کرونا کے دنوں میں, مریں گے تو وہاں کھڑکی کوئی نہیں, دروازہ کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, ایسی بات یہ جس شخص نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی, جس نے غریب پہ ظلم کیا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی معاذ اللہ پرواہ نہیں کی, وہ ضرور یہ احساس رکھے کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. اور وہ ضرور اس بات کو سمجھ لے کہ جس سڑک پہ وہ چل رہا ہے, جو آدمی پاک پتن شریف کی سڑک پہ چڑھے گا تو پاک پتن ہی آئے گا نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سائی وال آ گئے. تو آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ میں جس رستے پہ جا رہا ہوں یہ رستہ کون سا ہے, دینداری کا ہے کہ دنیا داری کا ہے. آپ خود دیکھ لیں ہماری ڈائریکشن کیا ہے, ہم سارا دن کیا کرتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, غلبہ کیا ہے. ہماری ڈائریکشن اگر اس طرح کی ہے تو ٹھیک ہے, پھر سامنے جہنم کا گڑھا ہے. لیکن اگر آپ نے حلال حرام کی تمیز کی ہے, اللہ رسول کے احکامات کا لحاظ کیا ہے, دین کی شرم محسوس کی ہے, آپ کے دل کے اندر وہ ساری کیفیات موجود ہیں, تو پھر جہنم کا گڑھا نہیں ہے قبر. پھر آپ مریں گے تو کھڈے میں نہیں جائیں گے, پھر مریں گے تو باغ میں جائیں گے. باغ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سوچیں, یعنی کسی کو پتا ہو کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر میں باغ میں چلے جانا ہے. باغ, اور باغ بھی معمولی نہیں, روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے باغ. تو وہ وہاں جاتے ہوئے ڈرے گا, وہ گھبرائے گا. جنت کے باغوں میں سے باغ, اور وہ عالی شان باغ کہ جہاں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت چہرہ ودھا کی نصیب ہوگی. اس ترتیب سے اب آپ قبر کو سوچیں کہ آپ گئے ہیں اور کہاں کہاں چلے گئے.
जन्नत के बागों में से। पता क्या हुआ, किसी को पता चल जाए ना मेरे साथ प्लाट सस्ता मिल रहा है तो फिर फटाफट लेने की कोशिश करता है। किसी को पता चल जाए ना ये चीज बड़ी सही की अखीदा बारे दी मिल रही, फिर बंदा देर फिर लपकता है, ढूंढता है। सहाबा को समझ आ गई थी कि असल हमारा वो बाग है जो हमें क़यामत में मिलेगा, जन्नत में। फिर वो ना ये जितना हम परेशान होते हैं ना कपड़ों के लिए, गाड़ियों के लिए, कोठियों के लिए, फलानी शय के लिए, मुस्तकबिल के लिए, इतनी परेशानी नहीं थी। समझ आ गई थी मसले की। उन्हें पता था मुसाफिर है, और मुसाफिर जो होते हैं वो एयरपोर्ट पे जगह नहीं खरीदते, वो बस स्टॉप पे वो जगह नहीं खरीदते, वो ट्रेन के रेलवे स्टेशन पे जगह नहीं खरीदते। उन्हें पता होता है कि पहली ट्रेन से चले जाना है। वो आगे जहाँ मुस्तकिल क़याम होता है वहाँ बंदोबस्त करते हैं। हमारा ये मसला है कि हमें वो इंशराह सदर अकीदे की मजबूती चाहिए जो हुजूर ने दाई इल्लल्लाह की शान के साथ हमें दी है। एक हदीस बुखारी की सुने ताकि हमारा मजमून मुकम्मल हो। सहाबा किराम फरमाते हैं एक औरत मिर्गी की मरीज थी, वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई। उसने बड़े दर्द से रो के कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिर्गी है, हुजूर मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मेरे लिए दुआ कर दें। मिर्गी का मर्ज बड़ा परेशानी वाला होता है, इंसान का जिस्म भी काम करना छोड़ जाता है, जहन भी बेहोश हो जाता है बंदा, असाब भी कंट्रोल करता है, वजूद भी। अब बड़ी परेशानी की बात थी, और फिर औरत के अंदर हौसला भी कम होता है। उसने अर्ज की हुजूर मिर्गी की मरीजा हूँ, मेरे लिए दुआ करें। हुजूर सबके लिए दुआएं करते, लेकिन आज अनोखी बात इरशाद फरमाई। फरमाया अगर तू कहे तो मैं दुआ करूं, अल्लाह तुझे शिफा दे। और फरमाया अगर तू करे सब्र। ये बुखारी है। माना क्या है? शारीहीन कहते हैं माना ये है कि अगर तू मिर्गी के साथ ही गुजारा करे